بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنی طویل دوپہر تھی وہ، جب میں سارا وقت ننگے پیر پتھروں سے بھرے راستوں پر چلتی رہی تھی۔ سورج جیسے سوا نیزے پر آ چکا تھا، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے اگائے تھے اور سر سے پیر تک پورا جسم گرمی سے جھلس رہا تھا، مگر مجھے رکنا نہیں تھا۔ رکتی تو شاید اسی وقت میری سانسیں بند ہو جاتی اور میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی۔ اس خوف اور ڈر کے مارے میں ننگے پیر چلتی جا رہی تھی، کہیں گرتی تو کبھی سنبھلتی۔ ہاں، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آخر میری منزل کیا ہے۔ وہ دن آج بھی یاد آتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ میری پوری زندگی پر بھاری وہ ایک دن تھا جس کی مسافت نے مجھے صدیوں کا سفر لمحوں میں کروا دیا تھا، اور آج اتنے برس گزر جانے کے باوجود اس وقت کی تمام تر تکالیف اور اذیتیں مجھے پوری جزیات کے ساتھ یاد تھیں۔ اب بھی میری زندگی کی پوری داستان میرے دل و دماغ میں ایسے رقم ہے کہ میں جب جہاں سے چاہوں کوئی بھی باب بنا کھولے بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی کہانی شروع کہاں سے کروں۔ یادوں کی کشتی پر سوار ہو کر آج میں بچپن کے کنارے پر پہنچی ہوں تو آنکھیں شوق دید میں بہنے لگتی ہیں۔ اپنے پیاروں کی دید کا شوق، اور پھر بچپن کے سہانے دن جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے پیارے سے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ کچی اینٹوں اور گارے مٹی سے بنا ہمارا پیارا سا گھر تھا، جس کے آنگن میں ایک ہی درخت تھا، گھنی چھاؤں والا درخت، جس کے نیچے ابا جی کی چارپائی بچھی رہتی تھی، اور ابا نے ایک موٹی شاخ سے میرے لیے جھولا باندھ رکھا تھا۔ کتنا مزہ آتا تھا جب میں ابا اور اماں کے ساتھ دوپہر کے وقت اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اماں اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کر مجھے کھلاتی اور ابا میری معصوم باتوں پر دیر تک ہنستے رہتے۔ ابا نے میرا نام رانی رکھا تھا اور مجھے پیار سے رانو کہتے تھے۔ کتنی پیاری زندگی تھی، اماں ابا کے پیار کی گھنی چھاؤں میں کٹ رہی تھی۔ مگر پھر اچانک ہماری زندگیوں میں طوفان آیا اور سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس وقت 8 سال کی تھی اور میری ماں جوانی کی دہلیز بھی پار نہیں کر سکی تھی کہ بیوگی نے اسے ناگن کی طرح ڈس لیا۔ ہمارا گھر صرف ابا کی مختصر سی آمدن پر چل رہا تھا، مگر ہر وہ شے گھر میں موجود تھی جو زندگی کے کٹھن راستوں پر زیادہ راہ بن کر آسانیاں فراہم کرتی رہی۔ مگر ابا کیا گئے جیسے زندگی ہی ویران ہو گئی۔ پریشانیوں اور مشکلات نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ پہل کچھ رشتہ داروں نے گھر کا چولہا جلانے میں مدد کی، کوئی تھوڑا بہت راشن ڈلوا دیتا تو کوئی سبزی وغیرہ لے کر دے جاتا۔ گندم اور چاول آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے تھے۔ پھر جیسے لمحے گزرتے ہیں اسی رفتار سے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مکمل طور پر مگن ہو گئے۔ کسی کو کبھی خیال آ جاتا تو ہمارا حال پوچھنے آ جاتے۔ پھر یوں ہوا کہ راشن کا سامان آدھے سے زیادہ گھٹ گیا اور سبزی آنا بند ہو گئی۔ اماں کے پاس سونے کی 2 چوڑیاں اور ایک انگوٹھی تھی۔ چوڑیاں اسے شادی کے وقت میری نانی نے جہیز میں دی تھی اور انگوٹھی ابا نے بہت سال پیسے جمع کر کے دلائی تھی۔ جب سبزی آنا بند ہو گئی اور کسی نے بجلی کے بل کی طرف دھیان نہیں دیا تو اماں نے اپنی ایک چوڑی بیچ دی اور کچھ راشن اناج گھر میں ڈلوایا۔ بل بھرا اور کچھ دن ہمارا خرچہ پانی چلنے لگا۔ میں تو ویسے بھی گاؤں کے پرائمری سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی، 4تھی جماعت میں تھی، مگر میرے اسکول کے کام کے لیے کاپی پینسل کی ضرورت تو پڑتی تھی۔ ایسے ہی چند مہینے گزر گئے اور پھر راشن کے نام پر ہفتے میں 1 مرتبہ تھوڑی بہت دالیں دے دی جاتی۔ یہ سب دینے والے میرے ابا یا اماں کے رشتہ دار ہی تھے۔ وہ بات الگ ہے کہ میرے ابا اماں دونوں کے ہی سگے بہن بھائی نہیں تھے، ورنہ شاید ماموں اور چچا ہمیں اس حال میں اکیلا نہ چھوڑتے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت کچوے کی چال چلتا ہے اور ایک ایک پل بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمیں محسوس ہوتا تھا۔ میں تو بچی تھی، اتنا زیادہ زمانے کو نہیں سمجھتی تھی، مگر اماں کو تو زمانے کی اونچ نیچ کا علم تھا۔ ابا کو گزرے 1 سال ہونے والا تھا اور اماں کی دوسری چوڑی بھی بک چکی تھی، اور اب حالات ایسے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ تھا، نہ ہی بیچنے کی کوئی اور چیز۔ کوئی کب تک کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہاں، گاؤں والے سب اماں کو دوسری شادی کے مشورے دیتے اور سمجھاتے، مگر اماں کہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی سگے باپ کی طرح تو نہیں رہ سکتا، تو میں کیسے شادی کر لوں۔ میں کچھ سمجھتی اور کچھ نہ سمجھی کے عالم میں یہ سب باتیں سنتی رہتی تھی۔ میرا ننھا سا ذہن یہ سب باتیں زیادہ نہیں سوچ پاتا تھا۔ میں تو بس ابا کو یاد کرتی رہتی اور اماں کے دامن میں چھپی رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آئے کہ اماں کو شدید مجبوری کی حالت میں اپنی سونے کی وہ انگوٹھی بھی بیچنی پڑی جو ابا نے اماں کو بہت پیار سے بنوا کر دی تھی۔
उस अंगूठी के बेचने से कुछ दिन सहूलत से गुजर गए, मगर फिर वही सब शुरू हो गया और चंद दिन मजीद गुजरने पर हमारे घर में खाने को कुछ न रहा। अब तो रिश्तेदारों ने भी हम पर फातिहा पढ़ ली थी शायद। हमारे शदीद बिगड़ते हुए हालात और गांव वालों की बातों की वजह से अम्मा ने दूसरी शादी की हामी भर ली और रिश्ता दिखाने वाली खाला को हाँ कहती कि वो कोई मुनासिब रिश्ता देख ले जो बीवी के साथ एक अदद बेटी को भी मुफ्त में कबूल कर ले, मगर उसे बाप का प्यार और शफकत ज़रूर दे। अम्मा को कुछ और नहीं चाहिए था, बस तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की तमन्ना थी। कुछ दिन बाद खाला ने अम्मा को 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता जो था उस आदमी के 2 बच्चे थे और बीवी मर चुकी थी। घर बार अपना था और वो साथ वाले गांव में रहता था। दूसरा रिश्ता जो खाला ने बताया उस आदमी की बीवी तलाक ले चुकी थी, कोई बच्चा नहीं था। उसका भी अपना घर था और वो घर में अकेला रहता था, माँ बाप भी मर चुके थे। अम्मा ने खाला से तलाक की वजह पूछी तो खाला ने कहा कि वो उसे औलाद का सुख नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने बीवी को छोड़ दिया। अम्मा ने खाला को उसी रिश्ते के लिए हाँ कह दी, ये सोचकर कि बीवी बच्चे तो क्या घर में वालदैन भी नहीं, इसीलिए मेरी बच्ची को वहाँ रहने और नए बाप को कबूल करने में आसानी होगी। खाला अम्मा का पैगाम लेकर चली गई कि अब अफरोज़ मियाँ से बात पक्की करके अम्मा को बताएगी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन अम्मा ने खाला से अफरोज़ साहब से निकाह की हामी भरी थी, वो सारी रात अम्मा रोती रही थी। मैं जब तक जागती रही अम्मा की दबी दबी सिसकियाँ सुनती रही। मैं तब भी इतनी बड़ी तो ना थी कि मेरा दिल या दिमाग अम्मा की सिसकियों में छुपी वजह को भांप सकता। मैं तो अम्मा को चुप भी नहीं करवा सकती थी। कितनी ही देर उसके रोने की आवाज़ सुनती रही और फिर जाने कब मैं सो गई। अगले 2 दिन बाद खाला वापस आई और अम्मा को खबर दी कि अफरोज़ मियाँ निकाह के लिए तैयार हैं और आने वाले जुमे को निकाह करके तो माँ बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। अम्मा ने कहा कि खाला जुमे में तो सिर्फ 5 दिन है। खाला कहने लगी कि बेटा हमने कौन सा कोई तैयारी करनी है, तुम अपना और रानों का ज़रूरी सामान बांध लेना। मैं मौलवी साहब और गाँव के चंद लोगों का इंतज़ाम कर लूँगी जो अपनी दुआओं में तुम्हें रुखसत कर देंगे। अम्मा खाला की बात सुनकर खामोश हो गई और फिर तैयारी करने लगी। अपने और मेरे कपड़े, ज़रूरत की दूसरी चीज़ें और मेरी पढ़ाई का सामान सब बांधना शुरू कर दिया। मेरे सवाल पूछने पर अम्मा ने बताया कि अब हम अपने नए घर जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे नए अब्बा भी होंगे और हम दोबारा से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे। नए अब्बा के बारे में सुनकर मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आई कि अब्बा नए कैसे हो सकते हैं, मगर नई ज़िंदगी का सोचकर मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई और मैं नए अब्बा समेत नए घर और नई ज़िंदगी का इंतज़ार करने लगी। फिर जुम्मे का वो दिन आ गया जब नए अब्बा आए और कुछ लोगों की मौजूदगी में खाना वगैरह खा पीकर हमें हमारे सामान समेत अपने गांव ले गए, जहां उनका घर था जो मेरे लिए नया था। ये घर हमारे घर जैसा कच्चा तो नहीं था, पक्का बना हुआ था जिसमें नया रंगो रोगन करवाया गया था। उस घर का आंगन भी पक्का था। घर में 3 कमरे थे। एक कमरे में नए अब्बा ने हमारा सामान रखा और फिर हमें दूसरे कमरे में ले गया जहाँ एक छोटा सा बेड था। एक तरफ मेज़ कुर्सी पड़ी थी, एक अलमारी और दूसरे मेज़ पर टीवी रखा हुआ था। अब्बा ने कहा कि ये कमरा रानी का है। फिर अब्बा ने तीसरा कमरा हमें दिखाया जिसमें बेड और सिंगार मेज़ और अलमारी के अलावा 2 कुर्सियाँ भी थीं और एक तरफ पर मेज़ पर एक टीवी रखा था। ये कमरा मेरी अम्मा और नए अब्बा का था। ये बात अब्बा ने कही थी, जिसे सुनकर मैं सोचने लग गई कि क्या अम्मा मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं रहेगी, क्या मैं अकेली सोया करूँगी। मैंने खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखा तो उसने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद एक के बाद एक दिन गुजरने लगा और नए घर में नए अब्बा के साथ हमारी ज़िंदगी आसानी से कटने लगी। मैं 5 क्लासें पढ़ चुकी थी। अम्मा के कहने पर अब्बा ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। उनके गांव का ये स्कूल मिडिल स्कूल था। अब्बा किसी किराने की दुकान पर काम करता था। घर में अनाज भी काफ़ी जमा था और राशन भी काफ़ी आया करता था। इसके अलावा पकाने को गोश्त अब्बा ले आता। अब्बा को गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था। इतने महीनों बाद हमें अच्छा खाना खाने को मिला था तो हम माँ बेटी बहुत खुश थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब्बा हमें अच्छा खिलाता पिलाता था, बल्कि इसलिए कि वो हमसे बहुत प्यार भी करता था। मुझे रानो कहने लगा तो मुझे मेरे सगे अब्बा की याद आ जाती, मगर मैं भी अम्मा की तरह अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि हमारे अच्छे दिन तो आए। मैं रोज़ स्कूल जाती, अम्मा घर के काम काज करती और अब्बा अपने काम पर चला जाता। ज़िंदगी एक अच्छे मदार पर घूमने लगी और दिन भी अच्छे गुजर रहे थे। लेकिन फिर अब्बा ने अम्मा से एक बात की जिसे सुनकर पहले तो अम्मा ने इनकार कर दिया, मगर फिर अब्बा के समझाने पर वो राज़ी हो गई। दरअसल अब्बा हमारा गांव वाला कच्चा घर बेचकर कोई काम शुरू करना चाहता था
جس سے ہماری زندگی اور بہتر طریقے سے گزر سکے گی۔ اور ابا نے یہ بھی کہا کہ ہمارا اپنا کاروبار ہوگا تو ہم شہر جا کر گھر لے سکتے ہیں، وہاں کاروبار کر سکیں گے، اور پھر وہیں رانو کو کسی اچھے اور بڑے اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ اماں بھی ابا کی باتوں میں آ گئی اور پھر ابا کو اپنے گھر کے کاغذات دے دیے۔ جب گھر کا سودا ہوا تو اماں سے انگوٹھے لگوا کر ابا نے گھر بیچ دیا اور جتنی بھی رقم ملی اس سے ایک کاروبار شروع کیا۔ ابا نے کون سا کاروبار شروع کیا تھا وہ ہم نہیں جانتے تھے، بس اتنا معلوم تھا کہ گاؤں کے قریب جو ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں ابا کے کسی دوست کے ساتھ مل کر کوئی کام شروع کیا تھا۔ پھر ابا نے اپنی کریانے والی نوکری چھوڑ دی اور روز شہر چلا جاتا۔ شام کو واپس آتا تو کچھ خرچہ اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ میں 14 سال کی ہو گئی تھی اور اب گھر بیٹھے ابا کے کاروبار کی ترقی کا انتظار کرتی کہ کب ہم شہر جائیں گے اور میرا داخلہ شہر کے اسکول میں ہوگا۔ چند مہینے اور گزرے تھے جب ابا نے بتایا کہ کاروبار میں نقصان ہونے لگا ہے اور پیسہ پورا نہیں پڑ رہا، اور پھر آہستہ آہستہ ابا دیر سے گھر آنے لگا اور اماں کو خرچہ بھی کم دیتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ابا کافی دیر تک گھر واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اماں بہت پریشان بیٹھی تھی کہ دروازہ بجا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو ابا کا ایک دوست ابا کو لے کر آیا تھا۔ اس وقت ابا کو کوئی ہوش نہیں تھا، اس نے نشہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ معمول بنتا چلا گیا، اور پھر پتہ چلا کہ ابا نے کوئی کاروبار شروع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مکان بیچ کر ملنے والے پیسوں کا جوا کھیلتا تھا۔ جوئے میں پیسے لگاتا تھا، کسی دن جیت جاتا تھا اور کسی دن ہار جاتا تھا۔ ایسے ہی اس نے سارا پیسہ اڑا دیا تھا، اور اب نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ابا نشہ کر کے گھر لوٹتا اور کھانا نہ ملنے پر اماں کو مارتا۔ میں ڈری سہمی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ یہ روز کا تماشا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کو جب کچھ نہیں رہا تو اماں کی فریاد پر ابا ایک دن کہیں سے پیسے لے آیا۔ اماں نے پوچھا تو کہنے لگا میں نے سیٹھ سے قرض لیا ہے۔ اس قرضے کا زیادہ تر حصہ پھر سے جوئے میں ہار گیا، اور اپنی ہار کا غصہ گھر آ کر اماں کو مار کے نکالتا۔ ہماری زندگی جہنم بنتی جا رہی تھی۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ابا کے جواری دوست گھر کا دروازہ بجانے لگے اور قرضے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اماں کو جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ ایک تو ابا کا یہ حال، گھر میں فاقوں کی نوبت، اور پھر جوان بیٹی کا ساتھ۔ اماں بہت بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ وہ کوشش کرتی ابا کو سمجھانے کی تو ابا اسے مارنے لگ جاتا۔ عجیب حال ہو گیا تھا ہمارا۔ ہم تو کنویں سے نکل کر کھائی میں گر چکے تھے۔ ایک دن اماں شام کے وقت کسی کے گھر گئی ہوئی تھی کہ ابا کے کام کی کوئی بات بن سکے اور وہ جوئے کی لت چھوڑ دے۔ اس رات ابا بھی سارے دن کے بعد جلدی گھر آ گیا، اور جب اماں لوٹی تو ابا بڑا میٹھا پیارا بن کر اماں سے باتیں کرنے لگا کہ وہ ساری بری عادتیں چھوڑ دے گا اور کام کرے گا، قرضہ بھی اتار دے گا، اور ہم پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ اماں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ کیا پتہ ابا سچ بول رہا ہو۔ ابا نے مجھے کہا کہ میری رانو بیٹی، میں تیرے لیے جو نیا سوٹ لایا تھا وہ پہن کے آ جا۔ میرا دل کر رہا اپنی بیٹی کو نئے سوٹ میں دیکھوں۔ اماں نے اشارہ کیا تو میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ اس کے بعد ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ آج کھانے کے لیے ابا گوشت بھی لایا تھا، وہی اماں نے پکایا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر باتیں کی۔ کافی رات ہو گئی تھی، ہم سونے کی تیاری کرنے لگے جب اچانک دروازہ بجا۔ ابا نے دروازہ کھولا اور کچھ دیر بعد 3 آدمی ابا کے ساتھ اندر آ گئے۔ اماں نے کہا یہ کون ہے اور اندر کیوں لائے ہو ان کو؟ ابا نے اماں کے ایک تھپڑ لگایا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا، اور وہ 3 آدمی میری طرف بڑھے اور میرے منہ پر رومال رکھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں کسی کمرے میں بند تھی جہاں ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا۔ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ابا نے قرضہ لیا تھا، اور جوا بھی ان کے پاس کھیلتا تھا۔ مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی کہ قرضے کی وجہ سے میرے لالچی باپ نے مجھے بیچ دیا تھا یا جوئے میں ہار گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، مگر تھا بہت ہی برا۔ کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا اور مجھے کھانا دے کر باہر چلا گیا۔ دروازہ کھلنے پر دن کی روشنی نظر آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ساری رات میں بے ہوش رہی تھی اور اب دن چڑھایا تھا۔ پھر ایسے ہی چند دن گزر گئے۔ میں ڈرتی روتی بلکتی وہاں قید تھی۔ روز ایک آدمی مجھے کھانا دینے کمرے میں آتا اور پھر دروازہ بند کر کے چلا جاتا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ نشے میں ہوتا تھا۔ ابھی تک مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا۔ شاید ابھی مجھے کچھ دن تک یہ لوگ کہیں بھیجنے والے تھے۔
ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت جب وہ آدمی کھانا دینے کمرے میں آیا تو کافی نشے میں تھا۔ کمرے میں کھانا رکھ کر اس نے میرے ہاتھ کھولے اور کمرے سے چلا گیا۔ کافی دیر رک کر جب واپس کوئی نہیں آیا تو میں نے پیروں کی رسی کھولی اور آہستہ سے اٹھی اور دروازہ چیک کیا۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ شاید وہ اس رات زیادہ ہی نشے میں تھا، اسی لیے کمرہ بند کرنا بھول گیا۔ میں دبے پیر باہر نکلی۔ ایک طرف روشنی نظر آ رہی تھی، شاید وہاں وہ بدماش لوگ بیٹھے تھے۔ میں کسی طرح عزت بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی اور ایک قبرستان میں چھپ گئی۔ رات کی تاریکی بہت خوفناک تھی، اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ کیا یہ قبرستان ہمارے گاؤں کا تھا؟ جانے میں کس جگہ پر تھی اور میری ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے مارے میں روتے روتے وہیں لیٹ گئی۔ جب میری آنکھ لگی مجھے یاد نہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک قبر کے پاس پایا۔ وہ کھلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے تازہ تازہ قبر کھودی ہو، لیکن قبر خالی تھی۔ میں حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آس پاس بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میری نظر قبر کے کتبے پر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پر میرا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کس نے یہ قبر کھودی اور میرا نام اس پر کس نے لکھا؟ میں کہاں تھی؟ جان تو تب نکلی جب گورکن میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ چل تیری قبر تیار ہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے سو جا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ڈر کے مارے میری جان نکل رہی تھی، مگر میں نے ہمت کی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے میں کہیں نہیں رکی اور ایک ریگستان میں پہنچ گئی، جہاں دور دور تک ریت ہی ریت دکھائی دے رہی تھی۔ گرم ہوا کے خشک جھونکے میری روح جھلسا رہے تھے۔ میرے تو پیروں میں جوتا تک نہیں تھا۔ گرمی کی شدت نے میرے حلق میں بھی ریگستان بنا دیا تھا۔ میں چلتی رہی، بہت دیر تک چلتی رہی۔ پھر ایک میدان آ گیا جہاں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ان پتھروں نے میرے برہنہ پیروں کو زخمی کر دیا تھا۔ اب تو پیروں سے خون ٹپکنے لگا تھا اور پیاس کی شدت نے میرے حلق میں کانٹے اگا دیے تھے۔ میں نے بہت سفر کیا تھا، لیکن کب تک کرتی؟ آخر کار میری ہمت جواب دے گئی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا گاؤں نہیں تو پھر یہ کون سا علاقہ تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں کسی کمرے میں تھی۔ یہ کمرہ تو ہمارے گھر کے کمرے جیسا ہی تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا میں اب کہیں اور قید ہوں۔ میں نے ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر میری ماں بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ اماں کو اپنے پاس پا کر میں بہت رونے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں سنبھلی تو امی نے بتایا کہ میں 2 دن سے یہاں ہوں اور مجھے کچھ دیر بعد ہوش آتا مگر پھر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ میں کہاں تھی اور یہاں کیسے آئی؟ امی نے بتایا کہ ابا کے دوست جب مجھے یہاں سے لے کر گئے تو کچھ دیر بعد ابا بھی گھر سے نکل گیا۔ پھر اماں گاؤں والوں کو لے کر پولیس کے پاس گئی اور پولیس نے ابا کو گرفتار کیا۔ ابا نے اپنے ان دوستوں کا پتہ ٹھکانہ بتایا جو جوا کھیلتے تھے اور ابا نے مجھے ان کے سپرد کر دیا تھا۔ جب تک وہاں پولیس پہنچی میں وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ پولیس مجھے تلاش کرتی قبرستان پہنچ گئی، جہاں میں ان کو بے ہوش پڑی ملی۔ پھر اس طرح مجھے اماں کے پاس پہنچا دیا گیا اور ابھی میرا علاج چل رہا ہے۔ میں ذہنی طور پر گہرے صدمے میں تھی۔ جو کچھ ہوا وہ ایک بھیانک حقیقت تھی، مگر میں نے اماں سے کہا کہ قبر پر میرا نام لکھا تھا اور میں کسی بیابان میدان میں بھی تھی۔ تو اماں نے میرے ماتھے پہ پیار کیا اور کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ سب میرا خواب ہوگا جو ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔ اور پھر میں مکمل طور پر قبرستان میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابا کو سزا ہوئی تھی اور پولیس کی مدد سے مجھے اور اماں کو ایک NGO کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ سب ہماری رضامندی سے ہو رہا تھا کیونکہ ہم مزید ابا کی وجہ سے ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ NGO میں آنے کے بعد میں نے پڑھائی پوری کی اور ساتھ ساتھ یہاں چھوٹے موٹے کام سیکھنے لگ گئی۔ میرے ہاتھ میں 2-3 ہنر تھے اب اور کام کر کے مجھے کچھ معاوضہ مل جاتا۔ اماں بھی وہاں NGO میں کھانا بنانے کا کام کرتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی اب بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ پڑھائی پوری ہونے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران ابا جیل سے رہا ہو گیا کیونکہ اس کی سزا پوری ہو گئی تھی۔ ابا نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر اماں نے صاف انکار کر دیا، اور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ابا نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ انٹر پاس کرنے کے بعد اماں نے میری شادی کر دی۔ میرے شوہر ایک اچھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ان کے ماں باپ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے مگر میرے شوہر کی جاب شہر میں تھی۔
میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور اماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بابا مجھے رانو کہتے تھے۔ میں تب رانی تھی جب میرے بابا زندہ تھے، اور اب میں اپنے گھر کی رانی تھی جہاں عزت، محبت اور خلوص تھا۔ میری اماں میری شادی کے بعد چند سال ہی زندہ رہیں اور پھر اپنی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ آج میں اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کر چکی ہوں، ایک اکلوتے بیٹے کو بھی بیاہ دیا ہے، اور اب اپنے پوتے کے ساتھ کھیلتے مسکراتے زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے شوہر میرے ساتھ زندگی کے اس سفر میں موجود ہیں۔ میں نے ان کو اپنی زندگی کے سارے واقعات بتا دیے تھے، اور آج بھی جب مجھے وہ دن، وہ وقت یاد آتا ہے، میری روح لرز جاتی ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک اچھے ہم سفر کا ساتھ سفر کی ہر تکالیف بھلا دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔